قوم سمود کون لوگ تھے؟ ان پر اللہ کا کون سا عذاب آیا؟ انہیں عاد الثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے کس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا؟ انہوں نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کے ساتھ کیسا ظلم کیا؟ ABK لرننگ سپورٹ کے معزز دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز دوستو، عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان قوموں کے احوال بھی مراحل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عاد اولی یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ عظیم مفکر اور تاریخ دان حضرت امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے سمود کا شجرہ کچھ اس طرح سے بتایا ہے: سمود بن آس بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلواتا ہے۔ قوم عاد جو کہ حضر موت اور یمن سے عراق تک پھیل گئے تھے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن مسلسل نافرمانی کے باعث اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے محفوظ رہے اور وہ ہجرت کر کے ہجر میں آباد ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں قوم سمود کہلائے، اس لیے قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوئی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقتور ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا۔ ارد گرد کسی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ قوم سمود کے لوگ کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ان غلاموں سے زبردستی کام لیتا اور انہیں صرف اتنی ہی اجرت دیتے جس سے وہ بس زندہ رہ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی سیدنا صالح بہت نیک تھے، سچائی اور ایمانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں ہے، صالح نے کہا: اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔ آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جس کو شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ سیدنا صالح کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگیں۔ آخر وہ بولے: اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے۔ کہا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں بہت شک ہے۔ انہوں نے سیدنا صالح سے کہا: تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے: بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے؟ بلکہ وہ تو جھوٹا اور مغرور ہے۔ سیدنا صالح نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب قوم نے دیکھا یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا صالح سے کہا: اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ ان کا مطالبہ سن کر سیدنا صالح نے فرمایا: تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا: ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ اب ان کافروں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے طے کیا
ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ آخر وہ ان سے بولے، اے صالح، کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ سیدنا صالح نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان کے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں وہ بولے، ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد سیدنا صالح نے پہلے وہاں نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سمود کے سردار ان کی طرف برابر دیکھ رہے تھے، اس کو پھٹتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی، وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے کچھ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اکثر گمراہی میں ہی پڑے رہے۔ خیر، جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا یا کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ سیدنا صالح کے اس خطاب کو سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی طرف زمین پر پھرنے دو، چرنے دو، اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ سیدنا صالح نے ان سے فرمایا، اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرے دن تمہارے پینے کا ہے۔ چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی۔ دوسرے دن وہ لوگ پانی پیتے، جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ ہاں، مقرر دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں اور دوسرے دن یہ اونٹنی پی جاتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں، کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار ایک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک سردار کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ قدار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا، پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم سمود کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔ قدار کی تجویز سن کر چند سردار ڈر گئے، انہوں نے کہا، کہیں صالح کی بات سچ ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ قدار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور ان کے پیروکار پر بھی تو آئے گا۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ظالم ہی نہیں بلکہ بدبخت بھی تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہیں، ایک سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ پر ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उन्होंने तय किया कि ऊँटनी की टांगें काट दी जाएं ताकि वो कुएं तक ना पहुंच सके और इनका पानी सिर्फ इन्हीं के काम आए और इन्हें पानी की बारी का इंतजार ना करना पड़े। इस बुरे काम के लिए 9 संग दिल लोग आगे आए। वो बहुत फसादी और शरारती भी थे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र इन अल्फाज में फरमाया, और शहर में 9 शख्स थे जो ज़मीन में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। खैर वो 9 के 9 अंधेरे में निकले। हर एक के हाथ में तलवार, तीर और नेज़े थे। वो ऊँटनी को तलाश करने लगे। आखिर उन्होंने इसे आते देख लिया। वो कुएं की तरफ से वापस आ रही थी। गद्दार ने आगे बढ़कर हमला करने में पहल की। इसने एक तीर ऊँटनी की तरफ फेंका। वो इसके पांव पर लगा। तीर खाकर ऊँटनी जमीन पर गिर गई। वो जोर से बिलबिलाई। इसका बच्चा माँ की बिलबिलाहट सुनकर डर गया। अब बाकी तमाम लोग भी तीर चलाने लगे और नेज़े मारे। इसके जिस्म से खून निकलने लगा। वो तड़पी और मर गई। इसका बच्चा पहाड़ पर चढ़ गया। वो 3 बार बुलंद आवाज में बिलबिलाया। सैयदना सालेह को जब ये वाक़या मालूम हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए। अपनी कौम की तरफ गए। इनसे फरमाया, तुमने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, क्या मैंने तुम्हें इसके कत्ल से डराया नहीं था? चुनाचा सैयदना सालेह ने इन्हें हुक्म इलाही से 3 दिन तक अजाब के आने का वादा दिया और फरमाया, अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में फ़ायदा उठाओ। ये वादा झूठा नहीं है। अब भी उन्होंने सैयदना सालेह को झूठा ख्याल किया और ऊँटनी के साथ साथ इन्हें भी कत्ल कर देने का इरादा कर लिया। जिन अफराद ने सैयदना सालेह को शहीद करने की साजिश की थी, अल्लाह ताला ने इन पर और इनके साथियों पर पहले अजाब नाजल फरमा दिया और इन पर पत्थर बरसा कर कुचल डाला और तबाह बर्बाद कर दिया। जब मोहलत का पहला दिन यानी जुमेरात का दिन आया तो इनके चेहरे जर्द हो गए। जैसे सैयदना सालेह ने फरमाया था, शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत का एक दिन गुजर गया। जब दूसरे दिन यानी जुमातुल मुबारक की सुबह हुई तो इनके चेहरे सुर्ख हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत के 2 दिन गुजर गए। जब मोहलत का तीसरा दिन आया यानी हफ्ता की सुबह हुई तो इनके चेहरे स्याह हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत तो ख़त्म हो गई। फिर जब अतवार की सुबह हुई तो उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि देखे कौन सा अजाब आता है। इन्हें मालूम नहीं था कि इनके साथ क्या सलूक होने वाला है। जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान से एक शदीद आवाज़ आई और साथ ही नीचे से जल्जला आ गया जिससे इनकी रूहें परवाज कर गईं। वो अपने घरों में इस तरह घुटनों के बल मुर्दा पड़े हुए रह गए जिस तरह परिंदा मरने के बाद ज़मीन के साथ पड़ा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कौम समूद की तबाही का नक्शा यूं खींचा और समूद के किस्से में भी इबरत है। जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की जिस पर इन्हें इनके देखते देखते तेज़ और तंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। ना तो वो खड़े हो सके और ना ही बदला ले सके। अल्लाह ताला ने इसको इस तरह मिलिया बेट कर दिया गोया कि वो कभी इन घरों में से ही न थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तरह कौम समूद अपने गरूर तकब्बर और हक़ को तस्लीम ना करने की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। अगर ताकत किसी अच्छे आदमी को मिले तो एक नेमत, बुरे को मिले तो एक नशा, ऐसा नशा जो सर चढ़ कर बोलता है और आदमी को फसाद की तरफ ले जाता है। जो अफराद और कौमें ताकत देने वाले की शुक्रगुजार हुई तो वह तारीख में नेक नाम ठहरी और जिन्होंने नाशुक्री की बर्बादी और हलाकत में पड़ गईं। कुरान मजीद इनकी खबर इसलिए देता है ताकि हम इन सरकशों, नाफरमानों और नाशुक्रों जैसे ना हो जाएं। नेमत मिलने पर इस ज़ात पाक का शुक्र अदा करें। ये कहानी एक नाफरमान कौम की तबाही की कहानी है जिसमें नसीहत भी है और इबरत का मकाम भी उन लोगों के लिए जो सिरात मुस्तकीम को अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने हमेशा शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।